السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایسے ہی تھے جیسے آج ہے، ہاتھ میں سمارٹ فون پکڑے ویڈیوز دیکھتے ہوئے، کھانے کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے یا اڑنے والی گاڑیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے، تو آپ غلط ہیں۔ انسان کی کہانی 70 لاکھ سال پرانی ہے، جب ہمارے آباء و اجداد درختوں سے اتر کر دو پیروں پر چلنے لگے۔ یہ سفر جتنا پراسرار ہے اتنا ہی دلچسپ بھی۔ کبھی انسان بندروں کی طرح درختوں پر ہی رہتا تھا، کیونکہ زمین پر بہت خطرناک جانور ہوتے تھے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ 60 سے 70 لاکھ سال پہلے ہمارا سب سے قدیم جد ٹومائی جو چمپینزی کی طرح کا تھا، جو افریقہ کے جنگلوں میں گھومتا پھرتا تھا، یعنی ہمارے آباء و اجداد۔ 40 لاکھ سال پہلے بندر نما انسان آیا، جو پہلا دو پیروں پر چلنے والا جاندار تھا۔ 25 لاکھ سال پہلے ہاتھوں سے کام کرنے والا انسان جو تھا، اس نے پہلا پتھر جو ہے اس کو تراشا اور پتھر کا اوزار بنایا۔ یہ انسان کا پہلا خود ساختہ ہتھیار تھا جو ایک پتھر کو توڑ کر بنایا گیا تھا۔ انسان کی پہلی سب سے بڑی دریافت جو تھی وہ آگ تھی، آگ۔ جب انسان نے آگ کو پر جو قابو کرنا سیکھا، اس کو جلانا سیکھا، تو زندگی آسان ہوگی۔ اب وہ گوشت پکا کر کھانے لگا، رات کو درندوں سے بچنے لگا، اور سب سے بڑھ کر کھانے کی محفلوں کا آغاز ہوا۔ انسانوں نے گروہوں کی شکل میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ تاریخ اور اب تک کی ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی تہذیب کا باقاعدہ آغاز انسانوں کے دریاؤں کے قریب رہنے سے ہوا۔ پہلے مرحلے میں آگ بنائی، پھر دریاؤں کے کنارے رہنے شروع ہو گئے۔ انسانوں نے جھنڈ کی طرح دریاؤں کے کنارے جب رہتے تو انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جہاں انہیں پانی بھی آسانی سے مل جاتا تھا۔ دریا کے ساتھ ساتھ درختوں اور گھاس پھوس سے انہوں نے کھیتی باڑی سیکھی۔ پہلے وہ جانوروں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے پھرتے تھے۔ جب دریا کنارے کھیتی باڑی شروع ہوئی تو انہوں نے اس علاقے میں مستقل رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کی انسانوں کی جو ہے مستقل آبادیاں بننا شروع ہو گئی۔ وہ گھومنے پھرنے والے شکاری سے مستقل رہائشی بن گیا۔ پہلے تو جانوروں کی طرح شکار کیا کرتا تھا سر۔ دنیا کی پہلی بڑی تہذیبیں دریاؤں کے کنارے پروان چڑھی۔ آپ یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب تھی۔ وادی سندھ میں منصوبہ بند شہر تھا۔ سندھ کی تہذیب 3500 سال قبل مسیح سے بھی پہلی کی اور اسی دور میں پھلی پھولی۔ یہاں کے لوگ بہت جدید اور ماڈرن تھے باقی دنیا کے مقابلے میں۔ موہنجو ڈارو اور ہڑپا جیسے شہروں میں سیدھی گلیاں ہیں، پانی کی نکاسی کا نظام ہے، عوامی غسل خانے تھے۔ آج کے کئی شہروں میں بھی ایسی سہولتیں میسر نہیں ہیں پاکستان میں۔ سندھ کے لوگوں نے ایک خفیہ رسم الخط بھی ایجاد کیا ہوا تھا جو آج تک پڑھا نہیں جا سکا۔ شاید یہ کوئی قدیم پیغام رسانی تھی۔ سندھ نے ہی دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا، یہ ہمارے سندھ نے۔ دریائے سندھ کے ارد گرد رہنے والے بین النہرین اور مصر تک جہازوں سے تجارت کرتے تھے، یعنی بین الاقوامی تجارت کا آغاز بھی یہاں سے ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سندھ کی تہذیب اتنی شاندار اور ترقی یافتہ تھی تو پھر زوال کیسے آیا؟ بعض ماہرین کے مطابق دریائے سندھ کا رخ بدل گیا، اس لیے سندھ تہذیب کو نقصان پہنچا۔ کچھ کہتے ہیں باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے انہوں نے نقصان پہنچایا، لیکن اصل وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے خیال میں یہ بھی ہے کہ سندھ کے لوگوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی تھی سندھ سے، اور بہت سی دوسری تہذیبوں کو آباد کیا۔ انسان کی ترقی کے اہم ادوار کا بھی مختصر ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلے جو دور تھا وہ پتھر کا دور تھا، جب انسان کا سب سے قیمتی سامان پتھر کی جو ہے نا کلہاڑی ہوتی تھی، وہ صرف پتھر کی تھی۔ اس کے بعد کانسی کا دور آیا، انسان نے دھات کو پگھلانا سیکھا، اب وہ ہتھیاروں اور گھنٹیوں سے جو ہے وہ لڑنے لگا۔ کانسی کے بعد لوہے کا دور آیا، جب فولاد نے جنگیں بدل دی لوہے نے، اور لوہے کے انسان کا تصور پیدا ہوا، پھر صنعتی انقلاب برپا ہو گیا جس نے اس دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ مشینوں نے انسانوں کی محنت چھین لی اور لوگ ملازمت کرنے لگے۔ ہم اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں، جو ہمارا دور ہے، یہ ڈیجیٹل دور کہلاتا ہے۔ جب انسان نے انٹرنیٹ ایجاد کیا، سوشل میڈیا آ گیا،
لوگوں کی سوچ بدل گئی، فاصلے مٹ گئے، دنیا پوری جو ہے گلوبل ولیج بن گئی، اور انسان کائنات سے باہر بھی دیکھنے اور سوچنے لگا۔ اسی ڈیجیٹل دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی بھی شروعات ہو گئی ہے۔ آپ اور ہم ایک آرٹیفیشل دور میں جی رہے ہیں۔ اب ہم کتنی ترقی کریں گے، خود سائنسدان بھی اس پر پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کے بنائے ہوئے ہتھیار اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہو جائے گی، اور وہ سارے فیصلے خود کرنے لگے گی۔ اب آخر میں یہ سوال ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہمارے بعد آنے والا انسان خلا میں یا مریخ سمیت کسی اور سیارے میں جا کر رہا کرے گا زمین سے؟ ایسا ناممکن نہیں ہے۔ مریخ پر بستیاں بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ خدشہ ہے کہ ہر شعبے میں روبوٹ انسانوں کی جگہ لے لیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لے گی۔ سخت اور خطرناک کام جو روبوٹ انجام دیا کریں گے وہ کریں گے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی کہ ترقی کبھی نہیں رکی۔ ہم غاروں سے نکل کر خلا تک پہنچ گئے۔ پہلے غاروں میں رہتے تھے، جانوروں کی طرح رہتے تھے، اب ہم خلاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ تہذیبیں عروج و زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ آج کا طاقتور کل کا کھنڈر ہو سکتا ہے۔ سندھ تہذیب نے ثابت کیا کہ منصوبہ بند شہر اور صفائی کتنی ضروری ہے، ورنہ تاریخ آپ کو مٹا دیتی ہے۔ آپ جب کبھی موہنجو داڑو کے کھنڈرات دیکھیں تو یہ ضرور سوچیں کہ شاید ہم بھی کسی آنے والی تہذیب کے لیے صرف ایک اینٹوں کا ڈھیر ہوں گے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔